والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعت اسلامی کی آئین پسندی اور اس کے قانون احترام قانون کا یہ ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ ایسے موقع پر جو جماعت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے ہمدردی رکھنے والوں اور عام انسانیت کے جذبات رکھنے والوں تک کے لیے جو انتہائی خیال انگیز موقع تھا، اور اس موقع پر ان کے دل میں غم و غصے کی بھٹیاں کو لگ رہی تھی، اس موقع پر بھی انہوں نے پورے صبر و ضبط سے کام لیا. اس وقت تک کسی شخص نے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا کہ جنتے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس 4 دیواری کے اندر یہ اجتماع کیا گیا تاکہ قانون کے روح کے اندر رہ کر ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں. اس طرح کی جماعت کے مطابق اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فساد پسند ہے، مفسد ہے، ملک کے نظم قانون کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو وہ اپنی خود بیانی کا خود بھی ثبوت رہا. میاں صبح محمد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اس سے پہلے کسی حکومت کے زمانے میں خواہ وہ پاکستان کی حکومت ہو خواہ پاکستان کی پہلے کی حکومت ہو کسی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ نہیں کیا. انگریزی حکومت کے زمانے میں بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر گرفتار ہوئے، لیکن ان کے ساتھ احترام کا برتاؤ کیا گیا. ان کو قید کرنے کا مقصود ان کی کارروائی کو روکنا تھا، ان کو ذلیل کرنا اور ان کی توہین کرنا اور ان کو اذیت پہنچانا نہیں. پاکستان کی حکومت کے زمانے میں میں خود کئی مرتبہ قید ہو چکا ہوں. سن 1948 میں میں نظر بند ہوا، 20 مہینے تک نظر بند رہا. پولیس ہو یا جیل ہو، دونوں محکموں کے لوگوں نے میرے ساتھ پورے احترام کا برتاؤ کیا، تہذیب و شرافت کا برتاؤ کیا، ادب کا برتاؤ. اور اس زمانے کے جو جیل کے حکام تھے ان سے آج تک دوستانہ تعلقات ہیں. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہمارے جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ ہمیں آگے نہ دکھا سکے، ہمارے سامنے آ کے چار نہ کر سکے، شرمندہ نہ ہو. دوسری مرتبہ 1953 میں مارشل لا کے تحت مجھے گرفتار کرنے والی فوج بھی تھی اور پولیس بھی تھی، لیکن فوج نے بھی اور پولیس نے بھی میرے ساتھ پورا احترام کیا. میں اس قلعے میں بھی رہا جو بدنام ہے اپنی اذیت رسانی کی وجہ سے، لیکن اس قلعے میں بھی میرے ساتھ پوری طرح سے احترام کا برتاؤ کیا گیا. کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ اس میں ذرا برابر بھی وہ تہذیبی ہو یا بتائیے. اس زمانے میں قلعے میں جو آفیسر تھے وہ بھی بعد میں میرے آزاد ہونے کے بعد مجھ سے مل سکتے تھے،
مجھ سے ملے اور کبھی ان کو انہوں نے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی تھی کہ وہ شرمندہ ہوتے میرے سامنے آتے. مجھے فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. فوجی عدالت نے میرے لیے موت کی سزا تجویز کی. بعد میں جب میں رہا ہوا ہوں تو اس کے ایک مدت کے بعد اسی فوجی عدالت کے ایک ممبر جو فوج کے ملازمت سے الگ ہو گئے تھے وہ میرے پاس یہاں میرے گھر ملنے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ کی موت کا فیصلہ ہم نے نہیں لکھا تھا, ہم پر اوپر سے الٹا ہوا تھا اور نوکری کی وجہ سے مجبور ہم اس زمانے میں میرے لیے سی کلاس تجویز کی گئی تھی 1953 میں جب مجھے سزا دی. جیل کے حکام نے کہا کہ آپ بس اتنا لکھ دیجیے کہ میری کلاس تبدیل کی جائے. میں نے کہا اگر آپ کے یہاں کوئی سی کلاس ہو تو اس میں رہنے کے لیے تیار ہوں, مگر ظالموں سے میں کبھی کوئی رعایت نہیں مانوں گا. میں زیادہ دیر تک تو اس ٹرین کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے ذرا ناروں میں کم وقت تک کریں. لیکن خود بخود اس کو تبدیل کیا گیا بغیر میری درخواست. 2 کلاس میرے لیے تجویز ہوئی. فوجی عدالت نے میرے لیے مشقت کی سزا تجویز کی, لیکن جب وہ مشقت کے لیے سوٹ کاٹنے کی سزا تجویز کی گئی اور میں بیٹھا اس کام کے لیے کہ سوٹ کاٹوں تو تمام قیدی دوڑ پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مشقت نہیں کرنے دیں گے, آپ کی طرف سے ہم مشقت. اس کے بعد سے میں جب تک جیل رہا تقریباً 25 مہینے کسی نے میرے سامنے مشقت کا نام تک نہیں دیا. اس زمانے میں بھی تمام جیل کے حکام میرے ساتھ انتہائی خلافت کا برتاؤ کرتے ہیں, دوستانہ رویہ ان کا رہا. جو بھی جب میں رہا ہوا ہوں آج تک وہ مجھ سے ملتے اور ان میں سے بھی کسی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی کہ وہ میرے سامنے. مرزا غلام محمد کا جو بدنام ہے, لیکن ان میں بھی اتنی آدمیت تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ کسی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ کیا سلوک کرنا. اس کے بعد ایوب خان کا دور آیا. ایوب خان کے دور میں 2 مرتبہ میں جیل گیا, لیکن دونوں مرتبہ جیل میں انتہائی شرافت کا, انتہائی تحریر اور انتہائی ادب اور احترام کا سلوک میں تھا. کوئی فعل ایسا نہیں کیا گیا جس کے متعلق میں یہ کہہ سکوں کہ یہ تحریر سے گراوٹ تھا, یہ شرافت سے گراوٹ. اس زمانے کے جو جیل کے حکام تھے وہ بھی مجھ سے ملتے ہیں اور اب تک ملتے ہیں اور اب تک ملتے ہیں. ان کے بھی تعلقات میں ان کے بیٹے بھی میرے پاس آتے ہیں. یہ ایوب خان کا زمانہ ہے جس کے متعلق آج جس کے اوپر ملامت کی بوچھاڑ کی جاتی ہے, وہ اس زمانے میں بھی یہ شرافت تھی. اب یہ دور ہے ان لوگوں کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوامی لیڈر ہیں اور عوام کی طرف سے منتخب ہو کر آئے ہیں. انہوں نے انگریزی دور کو بھی مات کیا اور سکندر مرزا غلام محمد کے دور کو بھی مات کیا اور ایوب خان کے دور کو بھی مات کیا, اور انہوں نے جماعت اسلامی کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں اذیت پہنچائی, جیل میں اس کی توہین کی, جیل میں اس کی تجویز کی. اب یہ فعل 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے ہو سکتا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اس کی جو اوپر سے اشارہ کیا گیا ہو کہ ایسا کرو. اگر صدر صاحب اور گورنر صاحب کی طرف سے ایسا اشارہ ہوا تو میں ان سے کہوں گا کہ سیاست میں لڑائی بھی ہوتی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے, لیکن دونوں حالت میں آدمیت سے خارج نہیں ہوتی. لڑتے ہو لڑو مگر بھلے انسانوں کی طرح نہ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے ہاتھ میں حکومت نہ رہے تو تم ہمارے سامنے آتے نہ تم ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. ایسا رویہ مت رکھتے. اور اگر
ماتحت عملے نے یہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ جاندار مخلوق جس کو جیل کا سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا ہے اس کی گوشت مالی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی حرکت کی وجہ سے پاکستان کی تمام دنیا میں بدنامی ہے، صرف پاکستان میں نہیں۔ جماعت اسلامی کے اثرات تمام دنیا میں پھیلے ہوئے، جنوبی افریقہ سے لے کر یورپ تک اور انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک اور موراکو سے امریکہ تک، اور تمام دنیا میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ جماعت اسلامی کے لیڈر کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا اور دنیا بھر سے لعنت اور ملامت کی بیٹھا ہو گئی۔ تو جس آدمی نے اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے اور اپنی بدتمیزی سے حکومت کے لیے بدنامی کا یہ سامان کیا ہے، اس کی گوشت مالی کی جانی چاہیے۔ وہ در حقیقت وارڈن بننے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا، جو اس قابل نہیں ہے کہ اس عہدے پر رکھا جائے۔ یہاں تک کہ میں اس واقعے کے متعلق دوسری طرف میں آپ حضرات سے وہی بات کروں گا جو پہلے عباسی صاحب نے کہی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے مقاصد میں تو دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ مخالف اگر آپ کو مستعل کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو تو آپ مستعل ہونے سے انکار کریں۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موقف سے کسی طرح نہ ہٹیں، خواہ آپ کے اوپر لاٹھی برسائی جائے یا گولی برسائی جائے یا اور کچھ جائے، جو ظلم بھی ہو برداشت کیجیے گا، اپنے موقف سے مت ہٹیے، بدے نہیں اور گلوں سے زیادہ بلا وجہ استعمال میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں، صبر سے کام لیجیے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہ کر دانش مندی کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے کام۔ اگر آپ دانش مندی کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے کام کریں اور دبنے سے انکار کر دیں اور کوئی طاقت آپ کو نہ خرید سکے، نہ دبا سکے، نہ دھوکہ دے سکے، تو آخر کار آپ کی مخالفت کرنے والے خود شکست کھا جائیں گے، آپ شکست نہیں کھائیں۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سے نہ بھولیں۔ اب میں کچھ اور باتیں آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب صدر بھٹو صاحب صدارت کے منصب پر آئے تو اس وقت ہم نے واضح طور پر ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ چونکہ اکثریت میں ہیں، منتخب ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے، مگر آپ کو انصاف کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے اور جمہوری طریقوں سے کرنی چاہیے۔ اور ہم چونکہ آپ کی پارٹی کے آدمی نہیں ہیں، گورنمنٹ پارٹی کے آدمی نہیں ہیں، ہم حزب اختلاف ہیں، اس لیے ہمارے اس حق کو تسلیم کیجیے کہ ہم قانون اور آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کریں۔ اگر یہ دو چیزیں آپ مانتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان تعاون ہوگا، اس لیے کہ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑا ہمارا کام یہ ہے کہ اس ملک کو ہم بچائیں۔ اس لیے اگر آپ ان دو باتوں کا لحاظ رکھیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان پوری طرح تعاون ہے۔ یہ بات واضح طور پر ہمیں اس وقت ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے، ایک طرف جماعت اسلامی نے آئینی اور جمہوری طریقوں سے اختلاف کیا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت نے کئی قانون کی خلاف ورزی کی، کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ جماعت نے کہیں حدود آئین سے اور حدود تہذیب و شرافت سے تجاوز کر کے کوئی کام ایسا کیا ہو جس کو قابل گرفتار کیا جائے، مگر اس نے اختلاف کیا ہے، اختلاف کرنا اس کا حق ہے۔
جس چیز کو حکومت کی وہ غلط سمجھے اس کو حق ہے کہ غلط کہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرے. غلط کہنے کا مقصد حکومت کو بدنام کرنا نہیں، غلط کہنے کا مقصد حکومت کو درست کرنا تاکہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح. لیکن دوسری طرف سے جو رویہ اختیار ہوا ہے وہ اب سلسلے وار آپ دیکھتے جائیے کہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قائد عوام تھے، عوام کے منتخب نمائندہ انہیں کی حیثیت سے آئے تھے، وہ مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے وارث کیسے بن گئے. یہ دنیا میں کہیں نہیں سنا تھا کہ کوئی منتخب پارٹی کا لیڈر وہ بجائے جمہوری طریقوں سے حکومت کرنے کے، آئینی طریقوں سے حکومت کرنے کے، لا لیس لا جس کو غیر قانونی قانون کہا جاتا ہے، مارشل لا اس کے ذریعے سے ملک پر حکومت کرنے پر اتار ہے. حالانکہ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ اقتدار ہاتھ میں لینے کے بعد مارشل لا کو ختم کرے. یہ پہلی علامت تھی جس سے اندازہ ہوا کہ بھٹو صاحب جو اس سے پہلے اسلام ہمارا دین ہے اور جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے کہا کرتے تھے، تو جمہوریت ہماری سیاست ہے، اس کے اندر صادق اور راست باز ثابت نہیں ہے. پھر جمہوریت نہیں ہے کہ مارشل لا کے ہاں 30 مارشل لا ایڈمنسٹریشن بن گئے. اس کے بعد انہوں نے سرکاری ملازموں کی کھیت کو نکالا بغیر اس کے کہ ان کو کوئی وجہ بتاتے، بغیر اس کے کہ ان کو کوئی چارج شیٹ دیتے، بغیر اس کے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتے، کھیت نکالنا. سرکاری ملازموں کو اس طرح سے نکالنا اور ان کے لیے کسی قسم کا کسی قسم کا آئینی اور قانونی تحفظ باقی نہ رہنا ملازمت کے لیے، یہ در حقیقت آمیریت قائم کرنے کے لیے، ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے اولین قدم ہے. یہ مجرد نسخہ ہے آمیریت. اس موقع پر ایک وضاحت کر دوں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میری زبان سے مجرد نسخہ کا لفظ نکل گیا تھا، لیکن نہ معلوم کس اللہ کے بندے نے اس کو مجرد سمجھ لیا اور وہ اب تک ڈال سے ہی لکھا جا رہا ہے، حالانکہ میں نے دے سے کہا. تو یہ آمیریت قائم کرنے کا مجرد نسخہ ہے جب سرکاری ملازمین کو اپنی ملازمتوں کے تحفظ کا اطمینان نہ رہے اور بڑے سے بڑا افسر یہ سمجھے کہ جب مجھے چاہیں گے یہ کان پکڑ کے نکال دیں گے، تو اس کے بعد ملازمین سے جو کام لیا جائے خواہ کتنے ذلیل کام وہ کریں. وہ آمر کے ہاتھ میں بے جان اور بے ضمیر لاٹھی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیں. ان سے جو ذلیل جو کمینہ سے کمینہ کام لینا چاہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ نوکری ہاتھ سے مل جائے. پھر دوسرا قدم اٹھایا گیا اور اس کے اوپر اصرار ہے اب تک، اور ابھی تک بڑے بڑے آفیسر کانپ رہے ہیں کہ نہ معلوم کب کس سے کان پکڑ کے نکال دیا. اس کے بعد صحافت کا گلا گھونٹا گیا اور اس کا سب سے زیادہ جو کارگر ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ نیوز پرنٹ کا کوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا. جس اخبار کو چاہیں پنپنے دیں تو اس کو جتنا چاہیں نیوز پرنٹ دیں، جس اخبار کا چاہے گلا گھونٹ دیں صرف نیوز پرنٹ روک کر. اس کے علاوہ مزید جو پابندیاں صحافت کے اوپر عائد کی گئی ہیں سب کے سامنے ہیں. آمریت قائم کرنے کے لیے دوسری بڑی جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ملک میں آزاد صحافت باقی نہ رہے. اگر ملک میں آزاد صحافت باقی نہ رہے تو اس کے بعد جمہوریت کے لیے وہ ہتھیار ہی نہیں رہتا کہ جس سے وہ اپنے وجود کو برقرار رکھے. جمہوریت کا خاتمہ ہے آزاد صحافت کا. نیشنل پریس ٹرسٹ جس کو خود بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی توڑنے کا وعدہ کر رہے تھے، اپنے ہاتھ میں اختیار آنے کے بعد اسی خنجر کو ہاتھ میں لے لیا. برا یہ خنجر ایوب خان کے ہاتھ میں ہو تو یہ برا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں ہو تو اچھا ہے کہ یہ خنجر ہمارے لیے ہے. یہ کون سا طریقہ؟
نیشنل پریس ٹرسٹ کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اور صحافت کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ذریعہ بنایا گیا اپنی اغراض کے لیے پروپیگنڈا، تاکہ عوام کو دھوکہ دیا جا سکے، عوام کے کان بھرے جا سکے اور عوام کو جس طرف ہانکنا چاہے اس طرف ہانکتے ہیں۔ آج کل بہت دنوں کے ٹی وی میں صرف میری خدمت بھی کی جا رہی ہے، بہت بڑی توازو کی جا رہی ہے، مگر میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب آپ کی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے سے میں اس ملک کی پبلک کرتا ہوں اور میری کتابیں لاکھوں کی تعداد میں صرف اس ملک کے اندر ہی نہیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی۔ آپ 10 سال ٹی وی اور ریڈیو کے میرے خلاف پروپیگنڈا کر کے کچھ نہیں لگا، اور اس لیے میں کوئی پرواہ نہیں، جو پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو پروپیگنڈا آپ میرے خلاف کر رہے ہیں مجھے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ 10 سال نہیں کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ 10 سال رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ظلم و ستم کی تکیہ کرنی شروع، اس کا علاج پھر وہی، اس کا اعتبار روز بروز ختم ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ نفرت سے اٹھا کے اس کو پھینک رہے ہیں، یہ ہے اس کا علاج۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو وقت کی نگاہ سے نہیں دیتا، تو اس کی پرواہ مت کریں آپ۔ جھوٹا پروپیگنڈا ایوب صاحب نے اپنے زمانے میں 6 سال تک کیا اور یک طرفہ پروپیگنڈا کیا، اور کوئی دوسری آواز ملک کے اندر نہ اٹھنے دی۔ اس 6 سال کے بعد جب محترمہ فاطمہ جناح انتخابات میں ان کے مقابلے میں اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ ایوب صاحب کی 6 سالہ پروپیگنڈا کا پبلک میں کیا اثر تھا، کوئی اثر نہیں تھا۔ فاطمہ جناح کے جلسوں میں جس طرح کے لوگ آتے تھے اور ان کے دوروں کے دوران میں راستوں میں جس طرح سے لوگ جمع ہوتے تھے، اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ 6 سال کے ایک طرفہ پروپیگنڈا قوم کو دھوکہ دینے میں بالکل کامیاب نہیں ہوتا، اور یہی اب بھی ہوگا۔ جھوٹے پروپیگنڈے سے کسی قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنی قوم کو الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ خود اپنی نادانی کا، اپنی حماقت کا ثبوت ہے۔ کروڑوں آدمی الو نہیں بنا سکتے، کچھ آدمی دکھ سکتے، کچھ آدمی دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن نہ ساری قوم دکھ سکتی ہے نہ ساری قوم دھوکہ کھا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مسلسل وہ تکیہ چلنی شروع ہوتی ہے۔ سندھ میں زبان کا جھگڑا کھڑا کیا گیا، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ جماعت اسلامی والے تھے جنہوں نے زبان کا جھگڑا کھڑا کیا، لیکن آج ان کے اپنے گورنر نے، جو زمانے میں گورنر تھا، اس نے بتا دیا کہ زبان کا جھگڑا کس نے کھڑا کیا، ان کے اپنے آدمی نے بتایا۔ زبان کا جھگڑا کھڑا کیا گیا اس غرض کے لیے کہ پھوٹ ڈالی جائے، وہی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا جو اصول اپنے سابق استادوں سے سیکھا تھا وہ یہاں آزمانا شروع کیا۔ سینکڑوں آدمیوں کو اس کا مزدوروں کے اوپر جو ڈھایا، مزدوروں کو اوپر اتنی گولی کبھی نہیں چلی تھی جتنی کہ اس حکومت کے زمانے میں چلی۔ طالب علموں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، طالب علموں کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کی کوئی حد نہیں، جو اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، بلکہ کسی حکومت کے خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ کوئی نظیر ملتی ہے اس بات کی کہ نوجوان طالب علموں کو ننگا کر کے گھسیٹا جائے؟ کسی حکومت نے یہ کیا اس سے پہلے؟ کوئی نظیر ملتی ہے اس بات کی کہ پولیس کو یہ حکم دیا جائے کہ اس نوجوان طالب علموں کو نہ صرف یہ کہ ننگا کرو بلکہ ان کے ساتھ ہمارے قوم میں لوٹ کرو؟ کس قانون کے تحت یہ حکم دیا گیا اور کون تھا وہ حکم دینے والا؟ اگر حکم دینے والے یہ گورنر صاحب تھے، حکم دینے والے یہ صدر صاحب تھے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یاد کر لو کہ کبھی مرنا بھی اور خدا کے سامنے بھی۔ اس جگہ کھڑے ہونا ہے جہاں خاردار تار لگے گئے، گورنمنٹ ہاؤس موجود، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے موجود نہیں، وہاں جواب دہی کرنی پڑے گی اس حرکت۔ یہ حرکت آپ نے وہ کی ہے جس کی بنا پر ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور اس کو نیست و نابود کر،
اور اگر آپ کے حکم سے یہ نہیں ہوا ہے، آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ آپ کے حکم سے نہیں ہوا ہے، تو ان پولیس افسروں کو پکڑو ضروری ہے، ان کی کھاڑ ادھر دو ہنٹر میں کیسے یہ حرکت نہیں. تو یہ ظلم و ستم کی ایک تکلیف چلائی جا رہی ہے. مقدمے پر مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ایک ایک آدمی پر 10 مقدمے. ایک مقدمے میں ضمانت سے رہا ہوتا ہے کہ دوسرے مقدمے میں گرفتاری، اس سے رہا ہوتا ہے تیسرے میں گرفتاری. پولیس کو مشق کرائی جا رہی ہے جھوٹے مقدمے بنانے. غالباً کبھی پولیس اتنی مشاق نہیں ہوتی جھوٹے مقدمے بنانے میں جتنی کہ اس زمانے میں. میرے خیال میں شاید کوئی کالج کھول دیا گیا ہے جس کے اندر پولیس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ کیسے بنا. یہ ظلم و ستم اس دور میں ہوا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا تحفہ قوم کو دیا گیا برسر اقتدار آنے کے بعد. پہلے مارشل لا برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد یکایک عبوری آئین لا کے ڈال دیا گیا اور بغیر اس کے کہ اسمبلی کے ارکان اس عبوری آئین کو پڑھ سکتے اتنا وقت بھی ان کو نہیں دیا گیا. ان کے سامنے یہ رکھ دیا گیا کہ مارشل لا رکھنا چاہتے ہو یا یہ عبوری آئین کا آرہ. یہ گیا ان کے سامنے 2 چوائس رکھ دیے گئے، یہ 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب. اس طرح سے عبوری آئین ملک پر مسلط ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ماشاء اللہ سے جان چھوٹے کوئی آئین تو اس طرح سے عبوری آئین لایا ہے. یہ کوئی ایسا آدمی نہیں کر سکتا ہے جو ملک کا بھلا تھا، یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو اپنا بھلا تھا. ملک کا بھلا چاہنے والا کبھی یہ کام نہیں کرے گا کہ ایک آئین کا مسودہ لا کر ڈالے اور آئین کا اسمبلی کے ممبروں کو اس کے مطالعے کا موقع تک نہ، اور ان کے سامنے یہ 2 چوائس رکھ دے کہ ماشاء اللہ رکھنا چاہتے ہو تو یہ آگے رہے اور نہیں تو یہ عبوری آئین. اب اس کے بعد یہاں دستور بنایا گیا. میں اس کے متعلق زیادہ تفصیل سے بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دستور یہ ہو اور وزیر اعظم کوئی اور ہو تو بھٹو صاحب کو یہ گوارا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ دستور ہو وزیر اعظم کوئی اور ہو تو بھٹو صاحب سے بڑھ کر اس کا مخالف کوئی نہیں، وہ اس کے خلاف تحریک چلانے کے لیے نکل کھڑے ہوں. لیکن اپنی ذات کے لیے وہ اختیارات چاہتے ہیں جو اور کسی کو نہیں دینا. اس سے پہلے ایوب خان صاحب نے بھی ایسا ہی دستور بنایا. ان کے زمانے میں بھی دستور کی نوعیت یہ تھی کہ اگر دستور وہ ہو جو ایوب صاحب نے بنایا اور ایوب صاحب واقع ہوئے اور صدر کوئی اور ہو تو ایوب خان سے قسم لے کر پوچھ لیا جائے کہ کیا تم اس صورت میں بھی اس دستور کا قبول کرتے؟ ہر چیز نہیں، وہ دستور انہوں نے اپنے لیے وہ یہ سمجھتے بنایا تھا کہ صدر میں ہوں گا اور اس دستور کے تحت میں کام. اسی طرح سے یہ دستور بھٹو صاحب اپنے لیے کہاں ہے، ملک کے لیے نہیں بنا. ایسے دستور کبھی کسی قوم کو اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہے. امریکہ کا دستور 200 برس تقریباً 200 برس سے چل رہا ہے. کیونکہ ایماندار آدمیوں نے جمہوری اصول سامنے رکھ کر بنایا تھا، اس لیے 200 برس سے وہ دستور چل رہا ہے. وقتاً فوقتاً اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور غالباً 25 سے زیادہ امینڈمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. 25 سے زیادہ ابھی تک نہیں ہوئی. 200 برس میں 25 سے زیادہ ترمیمیں اس کے اندر کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قوم کے لیے بنایا گیا تھا، قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر بنایا گیا تھا اور اس غرض کے لیے بنایا گیا تھا کہ ایک جمہوری نظام صدیوں تک چل سکے. کیونکہ اشخاص آتے اس دستور کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. بھٹو صاحب خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، خود قانون دان آدمی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا قانون دانوں سے کانسٹیٹیوشنل لا کے جاننے والوں سے ناواقف نہیں ہے، اس سے خالی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں آدمی ایسے موجود ہیں جن کو خبر ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم کیا ہوتا ہے. ہم اپنے دستور کو ان کے سامنے
کس طرح سے رکھ سکتی ہیں؟ کیا کہیں گے وہ لوگ کہ یہ پارلیمنٹ کی سسٹم ہے؟ کون اس کو مان لے گا کہ یہ پارلیمنٹ کی سسٹم ہے؟ کوئی کانسٹیٹیوشن کا جاننے والا آدمی دنیا میں کسی جگہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. ہنسیں گے ہمارے اوپر، مذاق اڑائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہندوستان میں جمہوریت ہے اور پاکستان میں یہ آمریت لائی گئی ہے پارلیمنٹ کے نام اور ہماری تبدیل ہو. پھر ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ یہاں اسلام ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اسلام پاکستان کا مذہب ہوگا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر علماء کی کمی نہیں ہے اور پاکستان کے باہر دنیا میں علماء کی کمی نہیں ہے. ان کے سامنے رکھ دیجیے اس بات کو کہ یہ دستور جس شکل میں اسلامی دفعات اس کے اندر رکھی گئی ہیں، کیا اس شکل میں اگر اسلامی دستور ہو تو اس کو واقعی اسلامی دستور کہا جا سکتا ہے؟ اسلامی دستور کا یہ اصول ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارے اور اولی الامر کے درمیان نزاع واقع ہو جائے تو اس صورت میں اس معاملے کو خدا اور رسول کی طرف پھیر دیں. یہ حکم ہے، یعنی اسلامی دستور کا یہ بنیادی پتھر ہے جس کے اوپر اسلامی دستور کی عمارت قائم ہے. اب اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر ایگزیکٹو بھی ہے اور اولی الامر لیجسلیچر بھی ہے. ایگزیکٹو احکام دیتی ہے، لیجسلیچر قانون بناتی ہے. اگر قوم کو نزاع پیدا ہو جائے ایگزیکٹو سے یا قوم کو نزاع پیدا ہو جائے لیجسلیچر سے کہ اس نے کوئی حکم یا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بنایا ہے، تو کیا خدا کے پاس جائیں گے یا رسول کے مزار مبارک پر حاضر ہوں گے، یا کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے جا کر یہ رکھا جائے کہ صاحب یہ قرآن ہے اور یہ سنت ہے اور یہ قانون ہے، اب آپ فیصلہ کر لیجیے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. سیدھا راستہ ہے. اس کے اوپر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم عدالت کے حکام کو خلیفۃ المسلمین ماننے کے لیے تیار ہیں. میں کہتا ہوں جاہلو، پہلے قرآن پڑھو، پہلے سنت پڑھو، اس کے بعد بات کرو. تم کو علم ہے نہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر بڑی بڑی باتیں بناتے ہو. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن یہ اسلام کے اصولوں میں اس کی ضرورت قدیم زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں اس لیے پیش نہیں آئی کہ صحابہ کے جو اہل الحل والعقد تھے، جو اس زمانے کے لیجسلیچر تھے، وہ سارے کے سارے چونکہ دیندار تھے، جن کا علم رکھنے والے تھے، متقی تھے، خدا ترس تھے، ان سے اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کام کریں. لیکن اس زمانے کے لیجسلیچر کے ممبر، اب میں ان کے متعلق کیا کروں کہ وہ کیسے ہیں، کتنا وہ دین کا علم رکھتے ہیں اور کتنا ان کے اندر تقویٰ ہے اور کتنی خدا ترسی ہے. ان میں سے ایک کے متعلق تو تم نے خود ہی کہہ دیا کہ اس نے بھینسیں چرائی ہیں. ایک کو تو تم نے خود ہی کہہ دیا، ایک پر تم نے مقدمہ بنایا اغوا کا، پر اغوا کا مقدمہ. تو اس طرح سے لیجسلیچر کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے وہ تو خود تم نے مقدمے بنا بنا کر بتایا. محمود علی قصوری کے ساتھ بھی تم نے کر کے دکھا دیا کہ وہ ان کے متعلق کیا رائے ہے تمہاری. تو اس لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قانون کے لیے اس کے سوا کیا چارہ کار ہے کہ عدالت میں جا کر درخواست کی جائے کہ صاحب یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. عدالت کم از کم یہ تو کرے گی کہ دونوں طرف کے دلائل سن کر اور ایک فیصلہ کرے گی کہ قرآن و سنت کے لیے مطابق ہے. اگر اس بات کو نہیں مانا جاتا تو صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کی جا سکے گی، یہ بالکل بے معنی ہو جاتی. فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ تو یہ نہ اسلامی ہے نہ جمہوری ہے. دونوں حیثیتوں سے قوم کو دھوکہ دے دیا.
کہا گیا کہ ہم اسلامی دستور بنانا چاہتے ہیں، اسلامی دستور آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو اسلامی دستور کے نام سے غیر اسلامی دستور دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اسلامی دستور کی خصوصیات نہیں۔ دنیا کے علماء سے پوچھ لیجیے، اچھی طرح پوچھ لیجیے کیا یہ دستور اسلامی ہے؟ دنیا علماء سے خالی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں گے کہ ہم کسی کو بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نہیں مانتے، صرف بھٹو صاحب کو مانتے ہیں، سب کو علاج نہیں، لیکن دنیا میں دنیا علماء سے خالی نہیں ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے۔ اسی طرح دنیا کانسٹیٹیوشنل لائر سے خالی نہیں ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے کہ یہ پارلیمنٹ کی سسٹم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خدا کے لیے سیدھی طرح حکومت کرو۔ اگر جمہوری طریقوں سے حکومت کرو گے، انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ تم مسلسل انتخابات میں جیت سکتے ہیں۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ اپنے گورنروں کے ذریعے سے اور اپنی پولیس کے ذریعے سے زبردستی دھاندلیاں کر کے اور دوست سے جمع کر انتخابات جیت، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم انصاف کرو تو کسی کو تم سے کیا دشمنی؟ اگر تم خدا اور رسول کے احکام پر چلو اور جمہوریت کے طریقوں سے کام کرو تو لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہے اپنے حکام بدلنے، لیکن نظام ایسا بناؤ کہ اگر لوگ کسی وقت یہ محسوس کریں کہ حکومت کو تبدیل کرنا چاہیے تو وہ حکومت کو تبدیل کر سکے۔ جس جگہ یہ بات ناممکن بنا دی جائے کہ حکومت تبدیل کی جا سکے اس جگہ جمہوریت نہیں ہوتی اور جو کچھ ہوتا ہو۔ میرے خیال میں اپنی قوت برداشت سے بہت زیادہ بول گیا ہوں، لیکن ایک حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے میں وہ کس وقت کہہ۔ اب اور کوئی اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت حملهم اللهم مدد جناحهم اللهم خرج بيوتهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه